تم جیسے کہ وہ ہے نا وہ من یعنی کہ قبر میں اندھیرا رکھنے کی روایت یاد نہیں میرے عربی میں، مسجد میں ہنسنا، قبر میں اندھیرا وہ تو اردو میں عربی میں، اور ان میں ضاحک لکھا ہوا ہے. اب اس کا ترجمہ ہنسنا کیوں، مسکرانا کیوں نہیں؟ ہے جہاں فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، وہاں پر بھی ہنسنے کا ترجمہ جی ہاں لائیو ہے تم بتا رہی ہیں. ضاحکہ یہ لفظ قرآن کریم میں ہے، اور ضاحکہ بھی ہے شاید کہیں کسی آیت میں یا حدیث میں. ضاحک کا ہے، ضاحکۃ ضاحکہ. مستبشرہ. اس کا دیکھ رہا ہوں. یہ لغت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ذرا قرآنی معنی لغت سے نہیں ہوتا، تفسیر سے ہوتا ہے. اسی طرح احادیث مبارکہ کے معنی بھی شروحات سے ہوتے ہیں، نہ کہ لغت سے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ آلک واصحابک یا نور اللہ. صحابک یا اللہ. سوشل میڈیا کے ناظرین، حسب اعلان حاضر خدمت ہو گیا ہوں، توجہ سے سنیے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن و رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے. اس ہفتے یہ رسالہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور اس ہفتے کا رسالہ ہے گناہوں کے عذابات. اس کے 85 یعنی 85 پیج اسی ہفتے میں پڑھنے ہیں. بہت ہی معلومات کا خزانہ اس میں، اور نام بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا اہم رسالہ ہوگا. کہ گناہوں نے ہماری کمر توڑ ڈالی ہے، تو اس کے بارے میں معلومات ہوگی تو انشاءاللہ بچنے کا ذہن بھی ہوگا. اس کے پیج نمبر 30 پر سے 30 اور 31 سے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں. حسد کی تعریف، کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، یہ حسد ہے. حسد کی یہ ڈیفینیشن ہے. حسد کرنے والے کو حاسد، اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں. حسد کی مثالیں: کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھین کر مجھے مل جائے. دوسری مثال: خوش الحان یعنی خوبصورت آواز والے نعت خوان کے بارے میں یہ خواہش کرنا کہ اس کی آواز خراب ہو جائے، یہ بھی حسد ہے. اسی طرح ایک شخص دینی یا دنیاوی اعتبار سے کسی منصب پر فائز ہے، کوئی عہدہ اس کے بعد پوسٹ ہے، اس کے بارے میں تمنا کرنا کہ یہ مقام و مرتبہ اور یہ پوسٹ اس سے چھن جائے، جاتی رہے، لوسٹ ہو جائے، ہے نا، ختم ہو جائے اس کے پاس. تو یہ سب یہ حسد کی مثال ہے. اس طرح دوسرے بہت سارے معاملات میں آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. حسد کی مثال ہے کوئی بھی نعمت ہے کہ یہ بس اس سے نکل جائے، یہ مشہور ہے تو اس کی شہرت ختم ہو جائے،
یہ مالدار ہے تو یہ اس کی مالداری ختم ہو جائے، یہ افسر ہے تو اس کی افسری ختم ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں اس میں کوئی صورتیں بنتی ہے بعض اوقات کہ یہ تمنا نہیں ہے کہ اس لیے اس کی وہ ضائع ہو جائے، تو حسد جلن سے بندہ کرتا ہے، جیلس، اور ویسے کوئی اپنے اس عہدے کی وجہ سے ظلم کرتا ہے اور عہدہ اس کا ہتھیار ہے، اس کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے، اب اس لیے تمنا کر رہا ہے کہ اس کا یہ عہدہ چلا جائے تاکہ مسلمان اس کے ظلم سے امن پائیں، تو یہ حسد نہیں ہے، یہ تو ذرا ہمدردی ہے مسلمانوں کی، انما الاعمال بالنیات۔ لیکن عام طور پہ یہ حسد ہی پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ ایک دوسرے سے جیلسی کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حسد سے بچائے، بہت بری چیز ہے، حسد حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں اگر غیر اختیاری طور پر دل میں کسی کے بارے میں حسد آیا اور جس کے دل میں حسد آیا وہ اس کو برا جانتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، کہ اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے۔ اور جب تک اس کا اثر اپنے بدن کے اعضاء سے ظاہر نہ ہو، اب پہلے تو وہ حسد کا اظہار کر دیا، حسد آیا تو، اور پھر اگر ندامت ہوئی تو وہ الگ بات ہے کہ پھر وہ حسد میں مبتلا تو ہو چکا ہے لیکن اب توبہ وغیرہ کر رہی ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قرآن کریم میں بھی حسد کی ممانعت ہے، پارہ 5 سورۃ النساء آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسد سے بچو، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اچھا، حسد کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب ہیں جن میں یہ بھی ہے بغض و کینہ، کسی کے بارے میں اگر بغض ہے، کینہ ہے تو بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے۔ خود پر دوسرے کی برتری برداشت نہ کرنا، جو ماتحت ہوتا ہے اس سے اپنے اس بڑے پر حسد ہوتا ہے کہ میں اس کے ماتحت ہوں، تو یہ بھی جیسے سیٹ ہے اور نوکر ہے، نوکر سیٹ سے حسد کرے، یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے۔ اس طرح تکبر بھی حسد کا سبب ہو سکتا ہے، تکبر ہے خود گناہ، لیکن ایک گناہ بعض اوقات دوسرے کئی گناہوں کا سبب ہوتا ہے، کئی گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ جیسے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی ماں، کہ شراب تو ہے خود خراب، اور اس کا ایک قطرہ بھی پیا تو گناہگار، نشہ آئے یا نہ آئے گناہگار ہوگا۔ پھر یہ شراب کتنے سارے گناہوں کا ذریعہ بنتی ہے، قتل تک کروا دیتی ہے، ماں باپ کا فرق مٹا دیتی ہے، اور بہت کچھ کرواتی ہے۔ احساس کمتری بھی حسد کا سبب بن سکتا ہے۔ حب جاہ یعنی عزت اور شہرت کی خواہش، یہ بھی حسد کا سبب بن سکتا ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے زیادہ طلبی کی حرص ختم کیجئے، مجھے بہت زیادہ ملتا رہے، زیادہ ملے، یہ حرص، اور جو ملا جتنا ملا اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے قناعت اختیار کیجئے، یہ بھی ایک حسد کا علاج تھا۔ دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں زیادہ سوچنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ اپنے سے زیادہ نعمتوں والے کے بارے میں سوچتے رہنے سے اکثر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، حسد جنم لے سکتا ہے۔
حسد کے نتائج پر غور کیجئے کہ حسد کرنے والا آدمی سکون میں نہیں رہتا، دوسروں سے نعمت چھن جانے کی خواہش اسے ہمیشہ بے سکون رکھتی ہے اور یہ خود کو جہنم کے دردناک عذاب کا حقدار بناتا ہے۔ مزید علاج یہ بھی ہے کہ خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کرنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دل سے بغض و کینہ دور ہوگا اور محبت بڑھے گی اور حسد کا مرض بھی ختم ہوگا۔ موت کو کثرت سے یاد کیجئے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرے اس کے حسد اور خوشی میں کمی آ جائے گی۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی حسد، اس کا نام کتاب کا حسد ہے۔ اس میں کافی مضامین حسد کے تعلق سے اور اس کا مطالعہ بہت مفید ہے، کیونکہ حسد جو ہے نا یہ باطنی امراض میں سے، اور اس کے بارے میں ضروری معلومات ہونا یہ فرض ہے۔ اگر ضروری معلومات نہیں ہے تو گناہ گار ہے۔ فرض علوم میں سے حسد کے بارے میں معلومات کرنا، تو وہ کتاب ایک معلومات کا ذریعہ یا کسی ذریعے سے بھی معلومات کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جزاک اللہ، آپ نے اپنے سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے وقت عطا فرمایا۔ بھجن کافی یار یہ نہ کہا کریں، آپ پہلے بھی منع کیا تھا، میں نے ٹائم دیا، کوئی احسان تو نہیں کیا۔ ہاں میں نے اپنی ذات پر ضرور احسان کیا ہے، آپ پر نہیں کیا۔ آپ کافی مصروفیت کے بعد دین کی نہیں، نیکی کی دعوت یہ تو ہمارا منصب ہے، ہم کو دینی چاہیے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک جگہ جلسے پر بلایا گیا، اور جب فارغ ہو گئے بیان فرما کر تو منتظمین نے کوئی خاص توجہ نہیں دی اور کوئی نذرانہ بھی نہیں دیا۔ تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ جو جنہوں نے بلایا ان لوگوں نے آپ کی خدمت تک نہیں کی۔ تو محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ تو ہمارا منصب ہے، نیکی کی دعوت دینا، امر بالمعروف کرنا، یہ تو ہمارے محسن ہیں یہ لوگ، کہ انہوں نے اتنا سجایا، اسٹیج لگایا، مائک لگایا، خرچہ کیا، پبلک جمع کر کے دی، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے خالی بیان ہی تو کیا ہے، تو احسان تو ان لوگوں کا ہے۔ تو یہ بہت یعنی کہ آئیڈیل جواب ہے۔ تو اس لیے جو بھی بیان کرتا ہے یا دین کی خدمت کرتا ہے وہ احسان نہیں کرتا کسی پر، اپنی ذات پر ضرور احسان کرتا ہے۔ البتہ یہ کہ جنہوں نے سنا وہ اگر اس کو اپنا محسن قرار دے تو یہ ان کا میٹر ہے۔ جس نے بیان کیا اس کو اپنے طور پر یہی سمجھنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بولنے کی سعادت بخشی۔ جزاک اللہ۔ جمشید جمالی ہیں، ان کا میسج آیا ہے، میننگ سمجھنے کے لیے یعنی معنی سمجھنے کے لیے میں قرآن انگلش میں پڑھ سکتا ہوں، عربک میں پڑھنا آتا ہے، میننگ نہیں آتے، مطلب ترجمہ نہیں آتا ان کو۔ عربی میں قرآن پڑھنا یہ عربی ہی میں ضروری ہے، دوسری زبان میں نہیں پڑھ سکتے۔ انگلش میں، گجراتی میں یہ قرآن لکھے جاتے ہیں، یہ ایک گناہ ہے۔ اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے تحریف قرار دیا ہے، اور اس میں حروف بدل جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ مجھے پڑھنا آتا ہے، یہ شاید ان کو ہو سکتا ہے کہ وہ خوش فہمی ہوگی کہ مجھے پڑھنا آتا ہے۔ یہ تو کسی قاری کے سامنے بیٹھیں گے تو شاید وہ کہہ دیں آپ کو تو بسم اللہ پڑھنا بھی نہیں آتی۔ میں صحیح کہتا ہوں کہ ایک تعداد ہے کہ جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن ان کو اعوذ اور بسم اللہ یہ پڑھنا نہیں آتا ہوتا۔ یہ بالکل میں مشاہدے کی، تجربے کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو اچھا، اب یہ کہ جس کو عربی میں قرآن بہترین طریقے پر عظیم الشان قاری ہے، زینت القراء ہے، بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، ترجمہ اس کو بھی آتا ہو یہ کافی نہیں ہے۔ جو عربی لینگویج جانتا ہے وہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتا، نہ اس کو شرعاً اجازت۔ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر سے کیا جاتا ہے، تفسیر جو علم تفسیر جانتا ہو صرف وہی
قرآن کریم کا ترجمہ کر سکتا ہے، اس طرح حدیث پاک کا ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو شرح حدیث کا فن جانتا ہو۔ عربی آ گئی تو جس نے چاہ آیت کا ترجمہ کیا، حدیث کا ترجمہ کیا، تو یہی تو پھر قوم کو ڈبو دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ مجھے ایک چٹکلا یاد آیا کہ ایک شخص نے نماز پڑھ رہا تھا اور اپنے ساتھ اس نے کتا باندھ کر رکھا تھا، تو کسی نے کہا یہ کیا؟ تو اس نے وہ حدیث سنائی کہ وہ نماز میں قلب کو حاضر رکھو، قلب کو حاضر رکھ کر نماز پڑھو۔ قلب و دو نقطے والا، یعنی دل کی حضوری سے، دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا ہے۔ تو قلب کو اس نے وہ حدیث سن لی ہوگی، تو اس کو قلب، ڈنڈی والے کاف والا قلب سمجھ میں آیا، تو اس نے وہ اللہ کے بندے نے کتا باندھ لیا کہ وہ حدیث پر عمل کر رہا تھا۔ تو ہر ایک کا کام نہیں، یہ ذرا ایک موضوع بناوٹی چٹکلا ہوگا لیکن سمجھانے کے لیے کہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھ لے، اپنا اپنا معنی بیان کریں گے تو پھر تو دین کا نقشہ بگڑ جائے گا، اور بگاڑنے والے بگاڑ ہی رہے ہیں۔ ایکٹر، فنکار، پروفیسر، لیکچرار، جس کو دیکھو جس چینل پر موقع ملتا ہے بیٹھ جاتے اور اسلام کی باتیں کر رہے ہوتے، اور آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے یہ سمجھا رہے ہوتے لوگوں کو، ان کو بیچاروں کو خود بھی سمجھ نہیں آتی ہوتی۔ ایک تعداد ہے، یہ صرف عالم دین بیان کر سکتا ہے، اور قرآن و حدیث کی یہ باتیں عالم دین جو ہے نا وہ بیان کرے گا تو وہ صرف مفسرین اور محدثین نے جو معنی بیان کیے اسی کو بیان کرنے کا یہ پابند ہے۔ اپنی طرف سے اگر اس میں یہ اس کا ماہر نہیں ہے تو نہ یہ شرح کر سکتا ہے، نہ استدلال یعنی اس کے معنی اخذ کر سکتا ہے، کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہر عالم کو بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ کیٹیگریز ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی تو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ صرف کسی کا نام کاریگر ہو تو آپ بولو ہوائی جہاز بھی درست کر لے گا، بھائی یہ سائیکل کا کاریگر ہے تو سائیکل کو درست کر سکتا ہے، اسکوٹر بھی نہیں کر سکتا، چل جائے گا ہوائی جہاز۔ تو قرآن کریم اور حدیث پاک کا تو مقام ہوائی جہاز اور کیا کیا سب سے بلند ہے۔ میں نے صرف مثال دی سمجھانے کے لیے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سنا صاحب کافی سارے سوالات آ رہے ہیں۔ ایک ہے کنیز اتار کا میسج ہے آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، پھپھو ماں کی طبیعت کیسی ہے؟ ہمارے لیے مدینہ پاک کی جلد حاضری کی دعا فرما دیجیے۔ میری بڑی بہن حالت عطا میں ہے، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں یہ کہ ان کی میموری جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے، یادداشت پہچانتی نہیں ہے، تھوڑا سا کبھی پہچان لیتی ہے کسی کو، مجھے جیسے جاتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ روتی ہے، پہلے نہیں بھی پہچانتی، پھر پہچانتی ہے تو روتی ہے، پھر جب پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے تو بعض اوقات بتا دیتی ہے، بعض اوقات پھر تھوڑی دیر میں بھول جاتی ہے، چند ہی لمحوں میں پھر بھول جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے۔ تو یہ عطا کی کیفیت کہلاتی ہے، معتو، اس کے بھی شرعی احکامات ہیں۔ اب دعا فرمائے بیچاری کو راحت ملے، سکون ملے، شفا یاب ہو، اور اللہ کریم آپ کو مدینہ پاک کی بادب حاضری نصیب کرے، مجھے بھی نصیب کرے، ہم سب کو نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا بشیر احمد ہیں۔ پیارے باپا جان، بلوچستان کے لیے دعا فرمائیں کہ یہاں بھی دعوت اسلامی کا بول بالا ہو۔ آپ بلوچستان کب آئے تھے؟ بلوچستان میں دعوت اسلامی کا کام، مدنی کام ہو رہا ہے، کئی مقامات پر الحمدللہ ہو رہا ہے، ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، وہاں سے مدنی قافلے بھی سفر کرتے ہیں۔ البتہ بلوچستان جو ہے نا یہ ہمارا پسماندہ صوبہ ہے، ایریا بہت بڑا ہے، اس کا آبادی کم ہے اور تعلیم بھی وہاں کم ہے، دینی معاملات بھی، دینی مدنی ماحول بھی وہاں کم ہے بدقسمتی سے۔ تو اللہ کرے کہ اور کام بڑھ جائے، آپ بھی کریں گے، سب مل کے کریں گے تو انشاءاللہ مدنی کام بڑھے گا۔ میں بہت پہلے بلوچستان، اب تاریخ تو یاد نہیں، دعوت اسلامی کی شروعات میں، شاید شروعات کہہ سکتے ہیں، یا کچھ سالوں کے بعد، یعنی کہ ہب
हब चौकी, हब चौकी। वहाँ इज्तिमा हुआ था, वो जो कि वो है बाबुल मदीना से बिल्कुल मिला हुआ है, सईदाबाद बल्दिया टाउन के बाद वो आ जाता है। अच्छा, इसके अलावा सिब्बी गया हूँ, कोयटा 2-3 बार इज्तिमात हुए, वहाँ हाजिरी हुई है, और भी बात जगह गया हूँ, अब याद नहीं आ रहे हुए, नाम याद नहीं आ रहे मकामात के। अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा में माशाअल्लाह मैंने देखा है, कोयटा वाले मदीने से बहुत मोहब्बत करते हैं, ये मैंने अंदाज़ा लगाया। बेचारे बेरोज़गार भी बहुत हैं। जब ये लोग आते हैं ना, तो मैंने ये नोट किया था कि हज के लिए, मदीने के लिए ये लोग रो रो के दुआ का बोलते थे, एक तादाद, और नौकरी का बोलते थे, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, बेरोज़गारी बलूचिस्तान में काफ़ी है। अल्लाह बलूचिस्तान के आशिकान रसूल को हलाल और आसान रोज़ी में बरकतें दे, और इनको भी मीठा मदीना दिखाए, हज भी नसीब करे। वहाँ मालदार लोग भी हैं, लेकिन तादाद शायद कम है। मालदारों को भी चाहिए कि गरीबों की मदद करें दिल खोल कर, और इनको नौकरियां दिलाएं, रोज़गार फराहम करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद राहिल रज़ा अत्तारी हैं, सलाम प्यारे मुर्शिदी। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है कि कब्र में नींद है या नहीं? वो है ना, जब क़यामत कायम होगी तो वो काफिर कहेंगे क्या हमको किसने जगा दिया। हाँ, और वो हाँ, नम के नौमतिल अरूस, नम का कनौमतिल उरूस, नम का नौमतिल उरूस। वो जब सवालात के दुरुस्त जवाबात मोमिन दे देगा, वो हदीस शरीफ में, कि फिर उसको फरिश्ते कहेंगे नम का नौमतिल उरूस, यानी सो जाओ जिस तरह दुल्हन सोती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नदीम अत्तारी हैं, प्यारे बापा जान आप मुझे अपने पास कब बुलाएंगे, बड़ा दिल कर रहा है आपसे मुलाकात को। नदीम अत्तारी ज़िया कोट से। माशाअल्लाह। तो मदनी पैकेज का ऐलान तो होता है, तो मदनी पैकेज आपने अगर सुना हो, मुलाकात का मदनी पैकेज, तो उसके मुताबिक तैयारी करके कभी तशरीफ ले आए। हफ्ते को मदनी मुज़ाकरे में आम तौर पर ये ऐलान होता है, लेकिन कभी कोई हो सकता है तखसीस भी हो किसी की, लेकिन आप फिर वो याद दिलाएंगे ना कि आपने सोशल मीडिया पर कहा था, तो मेरा ये फलां आपका जो शर्त है वो पूरी हो रही है। जैसे कि ये रिसाले हर हफ्ते ऐलान होता है, तो जितने का फिगर कितना हुआ, फिगर याद 48। हाँ, तो जो जैसे 48, तो आप जब आएंगे हो सकता है 50 हो गए हो, तो फिर 45 अगर आपने पढ़ लिए तो 5 अगर कम है तो मान लिए जाते हैं। इस तरह की तरकीब होती है। मतलब इस तरह कोई भी आम मुलाकात कर सकता है अगर वही सारी शराइत। हाँ, शराइत इसके 10-11 होती है जी जी। हर महीने मदनी मुज़ाकरा, हर पूरा साल मदनी मुज़ाकरा अटेंड करता हो, 1 घंटा 12 मिनट कम से कम, इसमें 2 छुट्टियाँ, या फिर हफ्तावार इज्तिमा, या 12 माह सफ़र कर चुका है। फिर इसमें यह कैद होती है कि गुज़श्ता 3 माह में मुलाकात ना की हो। अब ये बेचारों ने मुलाकात तो ज़िया कोट वाले ने तो की नहीं होगी ना, या की होगी तो बहुत पहले की होगी। तो इस तरह की शराइत वहाँ बयान की जाती है। तो 3-3 दिन के लिए तरबियती इज्तिमात होते हैं, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। अब वो कि उस मदनी पैकेज का ऐलान उन 3 रोज़ा में हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 7-7, 8-8 हज़ार अब तो आ रहे हैं पिछले आइंदा दिनों में 10,000 और 8,000 और पता नहीं क्या क्या फिगर है। लेकिन खैर ये हमारी जो मदनी शराइत है ना, इन पर पूरे उतरने वाले कम होते हैं। तो हो सकता है इनका ऐलान तो हो, ताकि हर एक मुलाकात का मुतालबा करें ना, तो फिर उसके लिए जवाब हो कि आप आइए, ये शराइत है हमारे। ज़ुल्हिज्जा के 10 मदनी मुज़ाकरों में अल्लाह करेगा तो रोज़ मुलाकात की तरकीब बनेगी, लेकिन शायद 10वीं रात को नहीं बने, क्योंकि सुबह फिर मसरूफियत ज़्यादा होती है, पूरी रात जागना जगाना आजमाइश। 10 दिन के लिए आ जाएं यहाँ
10 दिन के लिए आ जाए मदीना। आशूरे के 10 दिन भी होती है। आशूरे की रात तो कोई सुबह हमारी मसरूफियत नहीं होती, बकरीद में तो होती है, ईद की नमाज वगैरह। आशूरे में तो आशूरे की रात भी इंशाल्लाह जागने में होगी, लेकिन बकरीद की 10वीं रात भी शायद जागने में ही जाती होगी, इस वक्त याद नहीं आ रहा। लेकिन अवाम को हम जगाते नहीं है रात, ताकि सुबह मसरूफियत इनकी नमाज की, कुर्बानी खालों की वगैरह में असर ना पड़े, जो घंटा 2 घंटा 3 घंटा मिल जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। गुलाम सरवर हैं, मुर्शिद बराए खाके मदीना दुआ कर दीजिए। ये कोई इस्लामी बहन है, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मदनी कामों के लिए कॉन्फिडेंस दे दे। आमीन। एक इस्लामी बहन है, बापा दुआ कर दीजिए इस्तिकामत की, दरस निज़ामी में एडमिशन लिया है। माशाअल्लाह, अल्लाह बाअमल आलिमा बनाए। आसिफ हयात ख़ान हैं, अमीर सुन्नत, बापा जान दुआ फरमाएं मेरा बेटा मोहम्मद अली आलिम दीन बन जाए, दुआ फरमाएं अल्लाह दीन और दुनिया की कामयाबी दे। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाफिज़ आज का लिए बाकी बरगा में सलाम आना अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दुआ की इंतजा। पापा आज हमारे साथ दूसरे मदनी इस्लामी भाई भी हैं, ये भी सवालात करना चाह रहे हैं आपसे। अच्छा और सवालात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा जी, काफ़ी सारे तो इधर हैं, कुछ उधर भी हैं। अच्छा। हाँ।